بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس کی طرف سے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں کو سلام۔ یا علی علیہ السلام۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ تابوت سکینہ کی ہسٹری شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ وہ کیا ہے اور وہ کن لوگوں کے لیے بہت اہم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے صندوق کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آج بھی یہودیوں نے ماہرین آثار قدیمہ کو دنیا بھر کی کھدائی پر لگایا ہوا ہے۔ 4 جنوری 2024 کے دن آثار قدیمہ جو ماہر ہیں ان کی ایک ٹیم جس کی سربراہی پروفیسر ہنری تھامس کر رہے تھے، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ انہیں ایک ایسا صندوق مل گیا ہے کہ جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تابوت سکینہ کیا ہے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں تابوت سکینہ کی اہمیت کیا ہے، پوری دنیا کے یہودی اس صندوق کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ چلے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق عطا فرمایا۔ یہ صندوق 2 گز چوڑا اور 3 گز لمبا تھا اور بیرونی حصے سونے کے کام سے بھرا ہوا تھا۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کی ملکیت میں رہا۔ لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق اس صندوق میں تمام انبیاء علیہ السلام کے گھروں اور ان کی تصاویر تھی اور سرخ یاقوت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تصویر موجود تھی۔ یہ یاد رہے کہ یہ تصاویر قدرتی تھی۔ خیر، یہ صندوق بنی اسرائیل کے ذریعے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ نے اس کے اندر اپنا عصا مبارک بھی رکھا۔ اس کے علاوہ جنتی لاٹھی، توریت شریف کے ٹکڑے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت ہارون کا امامہ شریف، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والے من و سلوہ بھی صندوق کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے۔ اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ صندوق قوم کے سرداروں کے پاس چلا گیا۔ یہ صندوق بہت بابرکت تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کو رکھ کر جو دعا بھی مانگتے وہ فوراً قبول ہوتی تھی اور ہر جنگ اس صندوق کے ہوتے ہوئے وہ جیت جاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ یہ قوم بدعمالیوں میں پڑ گئی اور سرکشی کرنے لگے۔ جب لالچ، سرکشی اور ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دھاوا بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دی، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیے اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی، ایسی وبا کہ جس کا کوئی علاج نہ مل سکا۔ قوم عمالقہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس تابوت کو کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دیا جائے۔ بعد دیگرے تابوت کو 5 شہروں میں منتقل کیا گیا، لیکن حیران کن طور پر 5 شہروں کو اس وبا نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ پھر قوم کے علماء نے فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو واپس دے دیا جائے۔ انہوں نے صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بنی اسرائیل کے شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث ہو چکے تھے۔ حضرت شموئیل چاہتے تھے کہ وہ طالوت کو بادشاہ بنائیں، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ طالوت کی سربراہی میں جالوت سے جنگ کرے، لیکن قوم ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ایک دن قوم کہنے لگی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں پہلے ہماری تابوت قوم عمالقہ سے واپس لے کر دیں۔
حضرت شامول علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ خود بخود تابوت سکینہ ہمارے شہر آ جائے گا۔ صبح ایسا ہی ہوا اور صندوق ایک بیل گاڑی پر بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ سورۃ البقرہ کی 248ویں آیات کا ترجمہ ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کی تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اسی تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل و تحقیران ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی موت کے تھوڑے ہی عرصہ بعد عراق کے بادشاہ بخت النصر نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہودی آثار قدیمہ کی باقیات ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا ہے۔ ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق و وسطی میں کہیں موجود ہے۔ اس کے بارے میں کئی اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فوائد کی دلیلیں دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح طور پہ کہا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروفیسر ہنری تھامس کا دعویٰ سچ ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ صندوق مل چکا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سچ تو کچھ دنوں میں کھل کر سامنے آ ہی جائے گا جب اس صندوق کو نمائش کے لیے پیش کیا جائے گا، کیونکہ مسلمانوں کے علماء اور محققین کا یہ متفقہ ماننا ہے کہ انوکھا صندوق قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ملے گا۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کے تبریہ نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک قول کے مطابق آپ اسے ترکی کے شہر انطاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ آج یہودی 2000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ فلسطین پر قابض ہو گئے اور پھر سے خود کو سب سے بہتر قوم ثابت کرنے میں سرگرم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ اللہ کی لاڈلی قوم ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ میں تابوت سکینہ کو ڈھونڈ کر رکھ دیں اور پھر پوری دنیا کو فتح کر لیں۔ یہ آج بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار جو کہ حملے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری سمجھ کر اس سے لپٹ کر دھاڑے مار کر روتے ہیں۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے۔ ان کو اپنے مسیحا دجال کی بڑی بے صبری سے انتظار ہے۔ اس کی آمد سے پہلے تابوت سکینہ کو ڈھونڈنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، لیکن ہم مسلمانوں کا پوری دنیا میں یہ عقیدہ ابھی بھی قائم ہے
کہ امام مہدی علیہ السلام جب قیامت کے روز اس دنیا میں آئیں گے، نازل ہوں گے، تبھی وہ تابوت سکینہ کو ہمارے سامنے لائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل ہوا ہے تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ جو آپ کا دوست نہیں جان پایا یا اسے دلچسپی ہے ان چیزوں میں، ان باتوں میں، تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی باتیں سچ ثابت کر سکے اور حقیقت کو جان سکے کہ یہودیوں نے کس طرح سے پورا کھیل رچا کر تابوت سکینہ کو اپنے پاس رکھا، اور بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے ان سے چھینا تو آج تک نہ انہیں مل سکا۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ اسے ضرور لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں شیئر کریں گے، اور اگر اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی بھی اگر ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا وقت بوقت آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اقصی اسلامک وائس آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر کل ضرور حاضر ہوں گے۔